یہ جو میرا آج ویلاگ ہے یہ ایک کتاب پہ ہے آن بلوچستان، اور جو رائٹر ہے اب بہت بوڑھا ہے، مجھ سے 10 سال بڑا، میرا مہرباں، میرا پی ایچ ڈی سپروائزر بھی تھا، اور لوکل آف بلوچستان ڈاکٹر محمود علی شاہ۔ تو یہ کتاب جو ہے پی ایچ ڈی تھیسس تھا، پھر اس نے اس کو کتاب کی شکل میں چھاپا۔ میں نے اس کو بہت پہلے بک ریویو بھی کیا تھا 95 میں ان ڈان، جو بک ریویو سیکشن تھا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ بلوچستان کی جو نیچر آف پالیٹکس ہے، جو پالیٹکس، ان کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو کتابیں ہیں، ظاہر ہے رائٹرز مر جاتے ہیں، ان کی کتابیں رہ جاتی ہیں اور وہ کتابوں کے تھرو زندہ ہوتے ہیں۔ تو میں شاہ صاحب کو کہا کرتا تھا، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کہ یہ کتاب آپ کو زندہ رکھے گی، اور وہ یہ کتاب ہے سرداری جرگا اینڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ان بلوچستان، اور یہ پبلش ہوئی 92 میں اور پھر 94 میں، اور یہ 95 میں مجھے شاہ صاحب نے پریزنٹ کی تھی، اور میری نایاب جو کولیکشن ہے اس میں ایک یہ کتاب بھی ہے، اور یہ جوانی کی تصویر ہے۔ اس کتاب کے 12 چیپٹر ہیں، انکلوڈنگ بیبلیوگرافی اور گرافس، جو پی ایچ ڈی تھیسس کو ایز اٹ پبلش کیا۔ اور پی ایچ ڈی تھیسس میں نے پہلے بھی کہا کہ جو 3 قسمیں ہیں، یا لکھوایا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے جیسے بائی چوائس، اور ایک ہوتا ہے اکیڈمک پرسوٹ کے لیے۔ تو پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے بھی آپ کو لکھنا پڑتا ہے تھیسس، آپ کا سپروائزر ہوتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور بلوچستان کے 3 حصے تھے۔ ایک تھا برٹش بلوچستان، جو زیادہ پٹھان ایریا تھا، اس میں سبی بھی ہے، کولو بھی اسی میں تھا۔ پھر ایک ایریا تھا لیزڈ ایریا، جو انگریزوں نے نواب کلات سے لیا، خان آف کلات، جو بلوچستان کی 4 سٹیٹس تھی، اس میں سب سے بڑی کلات تھی، پھر بیلا تھی، خاران تھی، اور مکران تھی۔ بلوچستان بڑا صوبہ ہے ایریا کے لحاظ سے، بٹ اٹ واز ٹائنی پاپولیٹڈ، لیکن 79 کے بعد اس کی آبادی جو گروتھ ریٹ تھا وہ سب سے زیادہ تھا، پنجاب سے بھی زیادہ، سندھ سے بھی زیادہ۔ کیوں کہ جو افغان ریفیوجیز آئے، اور میں آج یہ مور اور لیس کہہ سکتا ہوں کہ 40% آبادی جو تھی 79 کے بعد آج تک، وہ زیادہ یہ افغانس تھے، جس میں ازبک بھی تھے، ہزارہ بھی تھے، دس دیٹ۔ انگریزوں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ اٹ لنکڈ ہاٹ واٹر، اور یہ جو گوادر پاکستان کا حصہ بنا، اور یہ کتاب میں کریڈٹ دیتا ہے یہ کہ پاکستان کا یہ حصہ جو بنا آپ کا گوادر، اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا فیروز خان نون، اور وقار النساء آغا خان، اور جو بڑے فورسز تھے انکلوڈنگ برٹش گورنمنٹ اور کامن ویلتھ کے کچھ لوگ، کہ یہ بڑا کریڈٹ تھا۔ آج شاید نہ ہوتا، یہ جو آج حالات بن گئے نا، یہ شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر شاہ صاحب، لوکل باڈی سسٹم پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، بلوچستان کے لیے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مائکرو لیول پہ، اور میں نے یہ کہا ہے، اور میں نے کئی دانشوروں سے یہ پوچھا اور وہ ایگری کرتے ہیں
کہ اگر اس ملک میں ایک صوبے بن جاتے اور ایک لوکل باڈی سسٹم اسٹیبلش ہو جاتا، اگر یہ لوکل باڈی سسٹم ترکی میں نہ ہوتا جہاں میں نے 4 سال پڑھایا، ان کی جمہوریت، ان کی گورننس اتنی اچھی نہ ہوتی. ان کا تو لوکل باڈی سسٹم جس کو بلدیے کہتے ہیں 150 سال پرانا ہے. تو جو مائکرو لیول کی جمہوریت ہے وہ اس سے پھیلتی ہے. آپ کی سینٹ نہ ہو، ایک چھوٹی سی نیشنل اسمبلی ہو، لیکن آپ کی اچھی لوکل باڈی سسٹم ہے، کمشنریٹ سے لے کے ڈسٹرکٹ، تحصیل، یونین، کونسل لیول تک بیسٹ سروس دے گی. اور یہ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے جو زیادہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں دیکھنا چاہتی، وہ بھی ایکوموڈیٹ ہوتی ہے اس میں. اور یہی وجہ ہے کہ ایوب خان، ضیاء الحق اور مشرف نے لوکل باڈی سسٹم کو سپورٹ کیا. یہ رائٹر لکھتا ہے اینڈ آئی ایگری کہ ایوب خان آمر تھا جو بھی کہہ دیں، لیکن اس کا جو بیسک ڈیموکریسی سسٹم تھا وہ اچھا تھا. اب بھٹو نے اس کو پروموٹ کرنا تھا. بھٹو اگر اس کو پروموٹ کرتا تو کیا بات تھی، لیکن اس نے نہیں کیا. بغض معاویہ میں ہر چیز چینج کر دی. جتنا ایکسیسیبل ایک غریب عام شخص ہے، کیونکہ پاکستان کی زیادہ پاپولیشن تو غریب ہے، اور جو غریب سے غریب ہو رہی ہے، امیر نہیں ہو رہی. اگر آپ دیکھیں ہمارا گراف نیچے گیا ہے پچھلے 20 سال میں، تو یہ ممبرز کے لیے وہ ایکسیسیبل ہے. ان کا جو مسئلہ ہے وہ تحصیل اور تھانے لیول کا ہے، تو وہ بہترین سرو ہو سکتا ہے. اور اکارڈنگ ٹو دا رائٹر کہ جو لوکل باڈی الیکشن لڑا جاتا ہے، سردار کے علاوہ مڈل کلاسی کو اور اپر لیول کے ایک زمیندار کو بھی چانس ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوکل باڈی سسٹم پاکستان میں جب لڑا گیا فیئر تھا اور عوام کی پارٹیسپیشن تھی اس میں. سیاسی شعور آپ کو لوکل باڈی سسٹم دیتی ہے، یہ میکرو لیول نیشنل اسمبلی سینٹ نہیں دیتی. اب کتاب تو پرانی ہے، اور چونکہ میں خود بلوچستان پہ میں نے لکھا ہے، میں نے بھی وہاں سرو کیا، ڈیفرنٹ پروجیکٹس کیے. بلوچستان میں جو آج یہ بی ایل اے فیکٹر ہے اور یہ اتنی بے چینی ہے، اگر آپ کا اچھا لوکل باڈی سسٹم ہوتا یہ نہ ہوتی. اس وقت بلوچستان میں ایلینیشن ہے. اور اس کتاب میں ایک چیز اور بھی مینشن کی ہے اس نے بڑا خوبصورت، جو 79 کا الیکشن ہوا لوکل باڈیز کا، وہ بڑا بھرپور حصہ لیا گیا. اور کئی ٹرائبز کی جو دشمنیاں تھی، جیسے ریسانی، رند، ایسے اور بھی ہیں، وہ وہیں سے شروع ہوئی. لیکن وہ اتنی لیول کی نہیں تھی جتنی بعد میں ان کو پھر unnecessarily ون وے اور another سپورٹ کیا. وہ سیٹل ہو سکتی تھی، لیکن لوکل باڈی سسٹم اور آلسو اس کے تھیسس میں، شاہ صاحب کے تھیسس میں، کتاب میں جرگا سسٹم پہ بھی بڑا زور ہے. جرگا سسٹم کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور پنجاب ہو، سندھ ہو، یہ جو 50 جرگا سسٹم جہاں الڈر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دشمنیاں جو 100 سال بھی ختم نہ ہوتی، 4 جرگے کی سیٹنگ میں حل ہو گئی. تو اٹس اے گڈ بک. تو میں نے کہا کہ آج اسی پہ میں ولاگ بناؤں. ایک سینٹیمنٹل ویلیو تھی. میرا استاد، میرا مہرباں